کیے جائیں عبادت میں بیٹھے ہوئے، یہ عزت نہیں ہے۔ عزت ہے اس کے کلام کو سننا، اسے قبول کرنا، اسے اپنے دل میں جگہ دینا، اس پر عمل کرنا۔ آمین۔ تو غور سے سنیے گا، روزہ، روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اگر ہم روزے کے لفظ کو کھولیں، ایک بندہ ہے بچیاں لا جو تو سب اٹھاؤ، یہ نا سامنے دیتا ہے، بچوں کے اوپر نگرانی کر، ٹھیک ہے، انہیں خاموش کریں، شاباش۔ روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے، اور اگر ہم روزے کے لفظ کو کھولیں تو یہ کتنے حروف سے مل کر بنا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ رے، واو، زے اور ہے، 4 حروف سے مل کر بنا ہے۔ روزے کا لفظ 4 حروف سے مل کر بنا ہے۔ آپ کی توجہ پھر ادھر دائیں بائیں ہو رہی ہے، میری طرف رہے۔ روزے کا لفظ 4 حروف سے مل کر بنا ہے۔ کون کون سے؟ رے، واو، زے اور ہے۔ رے کو اگر کھولیں، رے سے بنتا ہے رک جانا۔ کیا کرنا جی؟ رک جانا، بدی سے، گناہ سے، ناپاکی سے۔ روزے رکھنا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم پر روزے فرض نہیں ہیں۔ یہ بات چلے ٹھیک ہے، نقایہ کونسل نے 40 روزے مقرر کیے، لیکن دعا اور روزہ ایماندار کی زندگی میں وہ مضبوط ہتھیار ہیں جو اسے جنگ لڑنا سکھاتے ہیں۔ آمین۔ روزہ اور خیرات دعا کے پر ہیں۔ جس زندگی میں دعا اور روزہ ہوتا ہے وہ ابلیس پر فتح پاتا ہے۔ اور روزہ اور خیرات یہ دعا کے پر ہیں۔ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، خدا ہماری دعاؤں کو سنتا نہیں۔ تو آپ روزہ رکھ کر دعا کریں۔ کیا کریں؟ روزہ رکھ کر دعا کریں۔ دعا کے اندر پاور آ جائے گی، دعا کے اندر انائٹنگ آ جائے گی، آپ کو شور مل جائے گا، اور ابلیس کے بندھن کھل جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے، لانتیں ختم ہو جائیں گی، بیماریاں بسم ہو جائیں گی۔ روزہ کے سبب سے خدا کا ارادہ تبدیل ہوتا ہے۔ آمین۔ روزہ کے سبب سے خدا کا ارادہ بدل جاتا ہے۔ ملکہ استر کے دور میں 3 دن کا روزہ رکھا گیا، اور پہلے روزہ کے دور میں، ملکہ استر کے دور میں کیا ہوتا ہے جی؟ 3 دن کا روزہ رکھا جاتا ہے۔ کتنے دن کا؟ 3 دن کا۔ اور جب حکم نامہ جاری ہو چکا تھا ایک ظالم بادشاہ کی طرف سے کہ کیا کیا جائے؟ یہودیوں کو قتل کر دیا جائے، لیکن جب 3 دن کا روزہ رکھا تو ان کے اوپر سے مصیبت ٹل گئی۔ آمین۔ کیا ہو گیا؟ مصیبت نینوا شہر کے لوگوں کو خدا برباد کرنا چاہتا تھا۔ خدا نے یونا کو بھیجا کہ جاؤ اور وہاں منادی کرو کہ نینوا کیا ہو جائے گا؟ برباد ہو جائے گا۔ جب انہوں نے روزہ رکھا تو خدا اپنے قہر سے باز آ گیا۔ آمین۔ خدا کا قہر ٹھنڈا ہو گیا، خدا نے ارادہ بدل دیا، خدا نے ان کے اوپر جو ان کو تباہ کرنا تھا اس غضب سے خدا باز۔ دعا، روزہ ایماندار کی زندگی میں بہت بڑی پاور، اور یسوع مسیح نے ہمیں روزہ رکھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ کیا بتایا ہے؟ کہ جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح۔ ریاکار کون ہے؟ جو اندر سے کچھ اور باہر سے کچھ ہو، جو اندر سے فرق ہو اور دکھاوا راست بازی کا کرے، تو یسوع نے کہا یہ ریاکاروں کا کام ہے۔ اس دور میں فقیہ اور فریسی تھے، مذہب کے ٹھیکیدار جو اپنے آپ کو مذہبی پیش کرتے، وہ روزہ رکھتے، اور 2 دن ہفتے میں روزہ رکھتے، اور دونوں دن ان کی منڈیوں کے دن ہوتے تھے۔ کاروباری لوگ تھے، کاروبار کو چمکاتے تھے، سر میں تیل نہیں لگاتے تھے، منہ نہیں دھوتے تھے، بال بکھرے ہوتے تھے، اور صاف پتہ لگ رہا تھا کہ انہوں نے روزہ لگا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اور لوگ ان پر ٹرسٹ کرتے، لوگ ان پر اعتبار کرتے، لوگ ان پر یقین کرتے کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اور کیا ہوگا جی؟ یہ ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے، لیکن ریٹ ہونا دے ڈبل ہی ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو اپنے کاروبار میں چمکانا چاہتے ہیں، وہ دکھاوے کا کرتے تھے۔ کوئی بھی عبادت
روزہ ایک عبادت ہے، جس طرح دعا عبادت ہے، جس طرح پرستش حمد و ثنا عبادت ہے، جس طرح کلام پڑھنا سننا عمل کرنا عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے۔ آمین۔ لیکن وہ کام جو ہم دکھاوے کا کرتے ہیں اس کا خدا کی طرف سے ہمیں اجر نہیں ملتا، اس کا خدا کی طرف سے اجر نہیں ملتا۔ بندیاں تو اسی راضی کر سکنے ہیں، شاید بندے تے وقتی طور سانو کہن بہت پادری صاحب بڑے ہی روحانی ہیں، فلانا بھائی بڑا ہی روحانی ہے، ایلڈر صاحب بڑے ہی خدا پرست ہے، لیکن اندروں جڑی گل ہے نا وہ خدا نو پتہ ہے کہ اندروں کنہ کو کوئی راست باز۔ آمین۔ پھر ہمیں آدمیوں سے تو ہم داد لے سکتے ہیں، لیکن پھر ہمیں خدا سے کوئی چیز نہیں ملنے والی۔ یسوع نے کہا وہ اپنا اجر پا چکے، میرے پاس دینے کے لیے انہیں کچھ اجر نہیں، کیونکہ انہوں نے جو دعائیں کی، جو عبادتیں کی، وہ دکھاوے کی کی۔ تو میرے عزیزوں، میں مختصر آج ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، مختصر آپ کو بتا رہا ہوں کہ روزہ رکھنا چاہیے۔ آمین۔ اور روزہ آپ کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں، اور اچھا ان روزوں میں بھی آپ روزے رکھیں۔ روزہ اپنی پاکیزگی کے لیے رکھیں، روزہ اپنی روحانی ترقی کے لیے رکھیں، روزہ اپنے خاندان کے لیے رکھیں، روزہ کلیسیا کے لیے بھی رکھیں۔ جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو اس کا زیادہ اجر ملتا ہے۔ آمین۔ کبھی کبھار ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، دوسروں کے لیے بد دعا کرتے ہیں، یہ خدا کے بیٹے یسوع کی تعلیم نہیں ہے۔ مسیح کی تعلیم ہے اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے ستانے والوں کے واسطے ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ کلیسیا خدا کے لوگوں ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، ستانے والوں کے لیے دعا کریں، دشمن کو معاف کریں۔ جب آپ معاف کریں گے آپ کے لیے بند آسمان کھلے گا۔ آمین۔ بند آسمان کھل جائے گا۔ آج لوگ برکت کیوں نہیں پا رہے؟ آج دعائیں ہیں، آج عبادتیں ہیں، پرستش ہے، لیکن پھر بھی زندگی کھوکھلیاں ہیں، گھرانوں میں سکون نہیں ہے، زندگیوں میں اطمینان نہیں ہے، کیونکہ ہم دوسروں کو معاف، ہم عیب چوری کرتے ہیں، ہم دوسروں کا گیلا کرتے ہیں، ہم دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے لیے آسمان بند ہو جاتا ہے، پھر ہمارے لیے برکات کا دروازہ نہیں کھلتا۔ روزہ پاکیزگی کے لیے، روحانی ترقی کے لیے، برکت کے لیے، بحالی کے لیے، تسلی کے لیے، شفا کے لیے اور خداوند میں اور بڑھنے کے لیے روزہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ آمین۔ ایک دوسرے کے لیے ہم نے پچھلے 2 بدھ سے پریکٹس کی کہ ہم سارے لوگوں نے مل کر بھائی عرفان اور بہن کے لیے روزہ رکھا، بہن رضیہ کے لیے۔ آمین۔ کہ خداوند انہیں زور بخشے اور خداوند ہی انہیں مرہم پٹی کرے اور بڑی تسلی اطمینان ان کو بخشے۔ تو ہم دوسری تلاوت کی طرف آئیں گے۔ وہاں پر کیا چل رہا ہے جو بزرگ پولس کرنتھس کی کلیسیا کو سمجھانا چاہتا ہے؟ بعض لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہی زندگی سارا کچھ ہے، اس دنیا میں ہی سب کچھ ہے، بعد میں کوئی زندگی نہیں۔ قیامت کا مطلب ہے مردوں کا زندہ ہونا۔ قیامت کا کیا مطلب ہے؟ مردوں کا زندہ ہونا۔ جیسے ہم ابھی یہ عید منائیں گے، اس کو ایسٹر بھی کہتے ہیں، اور عید قیامت المسیح، یعنی کہ مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ تو قیامت کا یہ مطلب ہے۔ بعض لوگ کوئی آفت آ جائے تو کہتے ہیں قیامت آ گئی، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے قیامت کا۔ قیامت کا مطلب ہے مردوں میں سے زندہ ہونا، مردوں کا جی اٹھنا۔ تو کچھ لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ شاید قیامت نہیں ہوگی، بس ہمارے جو عزیز ہم سے بچھڑ گئے ہیں، جدا ہو گئے ہیں، ہم سے علیحدہ ہو گئے ہیں، اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں، بس وہ ختم، فنش، اینڈ ہو گیا ان کا، یہی زندگی سب کچھ ہے۔ لیکن مسیحیت میں ایسا نہیں ہے۔ بزرگ پولس نے واضح کیا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اس نے کہا جب مسیح کی یہ منادی کی جاتی ہے کہ مردوں میں سے وہ جی اٹھا، تو تم میں سے بعض کس طرح کہتے ہیں کہ مردوں کی قیامت نہیں ہوگی؟ ہم مسیح کی منادی کرتے ہیں کہ یسوع مسیح تیسرے دن موت اور قبر پر فتح پا کر مردوں میں سے جی اٹھا۔ ہاللیلویا۔ تو پھر آگے کیا لکھا ہے؟ اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا۔ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ۔
बेफायदा है, हमारा ईमान भी बेफायदा है, बल्कि हम खुदा के झूठे गवाह ठहरे। ठीक है जी। अगर मुर्दे नहीं जी उठे तो मसीह भी नहीं जी उठा, और अगर मसीह नहीं जी उठा तो हमारा ईमान बेफायदा है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हमारा ईमान बेफायदा नहीं है। आमीन। हमारा कामिल ईमान है कि यीशु जी उठा, लिखा बल्कि जो मसीह में सो गए वो हलाक हुए। अगर हम सिर्फ इसी जिंदगी में मसीह पर उम्मीद रखते हैं तो हम सब आदमियों से ज्यादा बदनसीब हैं। वो हमारा जब कोई अजीज जुदा होता है, हमें उसका सदमा होता है, हमें दुख होता है। जैसे हमारे दोनों बेटे हमसे जुदा हुए हैं, उनकी जुदाई का सारे खानदान को बड़ा सदमा है, दुख है। इंसान होते हुए इंसानी रिश्तों की कैद में बंधे हुए, लेकिन हमारे पास जिंदा उम्मीद है। वो क्या है कि जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो हमारे तमाम अजीज भी जी उठेंगे। आमीन। हमारे बेटे भी जी उठेंगे। आमीन आमीन। लिखा है फिर वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा और जो सो गए उनमें पहला फल है हुआ। मसीह क्या है? पहला फल। आमीन। मुर्दों में से जी उठने वालों में पहला फल है। तो जितने मसीह में मरते हैं, कलाम कहता है वो मरते नहीं बल्कि सोते हैं। क्या होते हैं जी? और सोए हुए को जगा लिया जाता है। सोए हुए को क्या कर लिया जाता है? जगा लिया जाता है। तो हमारे पास ये जिंदा उम्मीद है। ये दुनिया आरसी है, ये दुनिया फानी है, इंसान बुहरात की मानद है। हर चीज का खुदा ने एक वक्त मुकर्रर किया है। प्यारा आवाज कहता है पैदा होने का वक्त है, मर जाने का वक्त है, बीज बोने का वक्त है, फसल काटने का वक्त है, दरख्त लगाने का वक्त है, उखाड़ने का वक्त है। हर चीज का एक वक्त है। जब मसीह पहला फल है, लिखा है फिर मसीह के आने पर उसके लोग, उसके बाद आहरत होगी, उस वक्त सारी हुकूमत, सारा इख्तियार और कुदरत नेस्त करके बादशाही को खुदा यानी बाप के हवाले कर देगा। क्योंकि जब तक वो सब दुश्मनों को अपने पांव तले ना ले आए, उसको बादशाही करना जरूर है। सबसे पिछला दुश्मन जो नेस्त किया जाएगा वो मौत है। यीशु मसीह किसको नेस्त करेंगे? मौत को। एक बार उसने मौत को हरा दिया। आमीन। और ये इस फानी बदन में मौत आनी है, कुछ जिंदा भी उठा लिए जाएंगे जब यीशु आएगा। आमीन। लेकिन जो ईमानदार हैं उन पर दूसरी मौत का कुछ असर नहीं होगा। उनके ऊपर दूसरी मौत का कुछ भी असर नहीं होगा, बल्कि वो मसीह के साथ हमेशा आसमानी मकामों पर रहेगा। आमीन। लेकिन हमें अपने अपने ईमान पर गौर करने की जरूरत है। मैं सिर्फ कहता हूं कि खाली ईमान कुछ भी नहीं है, ईमान के साथ अमल भी होना चाहिए। ईमान बगैर अमाल के बाइबल मुकद्दस कहती है क्या है जी? मुर्दा है। ईमान बगैर अमाल के मुर्दा है, जिस तरह बदन बगैर रूह के। अगर आप मसीही हैं, अगर मैं मसीही हूं, अगर हम ईमानदार हैं तो हमारे काम भी मसीह जैसे होने चाहिए। आमीन। हमारी जिंदगी से नजर आए कि हम मसीही हैं। हमें एक दूसरे को माफ करने वाला, हमें एक दूसरे के लिए दुआ करने वाला, हमें इबादत करने वाला, हमें प्रस्तश करने वाला होना चाहिए। वो काशवा की किताब में लिखा मुबारक है वो मुर्दे जो मसीह में मरते हैं। रूह फरमाते हैं कि उनके अमाल उनके साथ साथ। अमाल क्या रहेंगे जी? हमारे साथ साथ। अगर हम दुआएं करते हैं, अगर हम हमारे वसीला से बीमार शिफा पाते हैं, लेकिन अगर हमारा रवैया दुरुस्त नहीं है तो मसीह क्या कहेगा? मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरी कभी तुमसे वाकफियत नहीं थी। तो इन रोजों में तौबा करें, संजीदा हो, हकीकी मसीही बने, हकीकी शागिर्द बने, और जो सो गए उनके बारे में तसल्ली पाए। क्योंकि जब मसीह जी उठा तो हमारे तमाम अज़ीज़ों का भी जी उठेंगे। आमीन। खुदा इस पर कलाम के सबब से सबको बरकत।